ایک میرا جاننے والا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ فلاں جو وہ غیر مسلم تھا، اس نے بولا کہ فلاں جو ہمارا رشتے دار ہے نا، میں اس کو جانتا تھا، جس کا نام لیا اس نے، بولا اس کے پاس بہت بڑی شخصیت آتی ہے۔ بہت بڑی شخصیت مطلب بولا تمہارے جو ہے نا مذہبی وہ بڑی شخصیت اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، اور وہ جو ہے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اچھا، میں نے ایسے بولا مجھے ملوا ویسے میں گیا، میرے ساتھ بچے تھے جب چھوٹے تھے، تو اس نے مجھے بولا کہ نہیں بچے ڈر جائیں گے، بابا جو جلا لیے، آپ ان بچوں کو چھوڑا نہیں کچھ نہیں ہے، آپ بلاؤ نہیں صحیح، آپ نہیں سمجھتے بابا جلا لیے، آپ جو ہے بچوں کو چھوڑ کے آ گئے۔ میں بچوں کو چھوڑ کے آیا، گھر لے گئے کو بٹھایا، بوتل منگوائی، چادریں بچھائی۔ اب وہ اس نے آستانہ بنا رکھا تھا بابا کے لیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون آتا ہے، کیا پڑھتے ہو؟ مطلب وہ جو فلاں مسلمان ہے نا، اس نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا تو وہ پڑھتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ اب میں روز پہ آپ گانے ہی پڑھوں گا نا تو بابا حاضر ہو جائے گی۔ میں نے کون آتا ہے؟ بولا پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی آتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ حضرت عبد القادر جیلانی ایسے شخص کے بعد جس کو جو کبھی غسل بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو گمراہ ہے غسل بھی نہیں کرتا، اس کے پاس حضرت عبد القادر جیلانی آتے ہیں۔ مجھے بولا نہیں یہاں پہ ایسے بھی آئے اقرار کیجیے، انہوں نے بابا کو چھیڑنے کی تھی نا تو پتہ چھوڑ کے کھا گیا۔ مولوی آئے تھے، انہوں نے بابا کو جو ہے چھیڑنے کی کوشش کی اور چپلیں چھوڑ کے یہاں سے بھاگے، ایسے بھاگے دوبارہ نہیں آئے۔ اچھا، تو میں نے جو میرے ساتھ تھا اس نے بولا بلاؤ نا بابا کو، سائیں بھی کچھ بات کرے۔ مجھے پوچھا، میں نے بلا لو۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ اگر اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک آیت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا تھا، وہ پتہ نہیں کیسے میرے دل میں آ گیا کہ یہ پڑھ لو، وہ میں نے پڑھ لیا۔ تو اب اس نے تصویر جیسے ہی دانے گھمائے، گردن نیچے کر کے بیٹھ گیا، بابا نہیں ہے۔ پھر اس نے جو اس کا رشتے دار تھا میرے ساتھ چلا تھا، اس نے اسے بولا دوبارہ بلاؤ نا بابا کو۔ پھر اس نے پڑھا، پھر بابا نہیں آئے۔ پھر اس نے بولا میں آتا ہوں، باہر چلا گیا۔ اس کے بھائی وغیرہ وہ جو رشتے دار سب پریشان تھے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا اس کے ساتھ کہ اس نے دانے پڑے ہوں تصویر کے اور بابا نہیں آئے، کبھی نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ مجھے بولنے لگے سمجھ نہیں آتا جیسے کیوں ہو رہا ہے، میرا لیے پڑھائی سے بھی ہو گیا ہے، بابا نہیں آئے۔ اب یہ پریشان ہم لوگ نکلے باہر، جو اس کا رشتے دار تھا گاڑی میں میرے ساتھ، تو مجھے بولنے لگا یہ ہنس رہا تھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ بولے تم نے کیا ہے۔ میں نے بولا پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی اس کے پاس آتا ہے، اس کو میں کیسے روکوں گا؟ بولا نہیں کچھ بھی بولو لیکن یہ تمہارا کام ہے۔ تو میں نے اسے بولا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں بولتے ہیں دیوبندی، ہم بڑے دیووں کو بند کر دیتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا گمراہ جن ہے غیر مسلم ہے، اس کے ذریعے جو ہمارے مسلمانوں کا ایمان بگاڑ رہا ہے، اور ہمیں لوگ دیوبندی کہتے ہیں تو ہم تو بڑے بڑے دیووں کو بند کر دیتے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو بھاگ گیا۔ تو دوسرے دن صبح کو اس نے ہم کو کہا کہ وہ سائیں نے اسے رکا تھا، اس نے مجھے بتایا، آیا بات بولا سائیں نے مجھے رکا تھا کہ نہیں آپ، میں نے اس سے پوچھو کہ حضرت عبد القادر جیلانی کو میں کیسے رکوں گا؟ پہلے یہ تو جواب ہے نا اس چیز کا میرا۔ اس وقت میں یہ اولیاء وغیرہ یہ لوگوں کے معاملات ان میں نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں ان چیزوں سے دور تھا، لیکن جب لوگوں کے مسئلے دیکھے، پریشانیاں دیکھی، پھر
کیا. تو ایک دن وہ لڑکا آیا, وہی بولا وہ کام کر رہا ہے, وہ اس کا کام چل رہا ہے, بابا جو آتا ہے اس سے کام. اچھا, میں نے اسی ٹائم بولا کہ اس کو سارے کو پکڑ کے لاؤ. وہ پکڑ کے لائے. میں نے بولا آپ سناؤ. بولا نہیں میں غیر مسلم ہوں, میرا مذہب ہندو ہے. میں اسے سمجھایا کیا, اسے بات کی, اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. بولا صحیح میں آپ کے ساتھ ہوں, میں اس کو سزا دوں گا. ان دونوں میں اس کو کینسر ہو گئی, وہ انتقال کر گیا.